میں نے کہا اچھا میں آپ کو 6 تیتر میں لا دوں گا، آپ ان کو کھول دیں۔ ان کو کھولا، وہ دروازے سے اڑنے کی بجائے سیدھا آئے اور بچے کی ٹانگ کے نیچے آ کے چھپ گئے۔ بڑے کلاسک بات ہے یہ دیکھیے میری ٹانگ کے نیچے آ کے چھپ گیا۔ یہ ہم نے اپنی نسل کے ساتھ کیا۔ اب وہ جوان کا بچہ ٹانگ کے نیچے چھپنے کا عادی ہو گیا۔ ریحان بھائی نے دروازہ کھولا، وہ دیکھو اوپر جا کے اڑ جاؤ، جس نے بھی، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، پوٹنٹ نہیں۔ ماں نے جو بچہ پیدا کیا ہے وہ کیا پیدا کیا، آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا۔ ارے اس نے نہ خلیفۃ اللہ فی الارض پیدا کیا ہے، نہ اس نے وہ بندہ پیدا کیا ہے کہ جو 1 لاکھ روپے کمائے۔ اس نے تو ریحان بھائی کا کلائنٹ ہی پیدا نہیں کیا، ماں نے پیدا کیا ہے فارم کی مرغی۔ اور ریحان بھائی سوچ، آپ شہین بنا، ہائے 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 ہائے، آپ اقبال کا شہین تلاش کرتے ہو۔ ہائے 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 ہائے، جا کے اس کی ماں سے تو پوچھو اس نے جمعہ کی سی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو، میرا بیٹا ہوا ہے نا، اب میں کچھ سیکیور ہوں۔ اس نے تو مار سیکیورٹی چیک خریدا بچہ پیدا کر کے۔ اس نے تو اقبال کا شاہین کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ جذبہ چاہیے کہ اٹھ پتر کچھ کا انسان بھوکا مر جاتا ہے اگر اس کے اندر ہمت نہ ہو۔ اس کے پاس موت کا بھی جواز ہوتا ہے، اگر اس کے اندر ہمت نہیں ہے نا، وہ مرنے کا اس کے پاس جواز ہوتا ہے۔ ہمت اتنی زبردست چیز ہے۔ لڑکیاں جو ہے نا وہ گریجویٹ کر گئی بہت ساری، اور ان کی شادی گریجویشن کے بعد ہونا چاہیے، یعنی وہ پورا سائیکو کیس، وہ ماں بنی نا اس وقت تک وہ پوری سائیکو کیس۔ اس نے یہ سوچا کہ میں تو پڑھی لکھی ہوں، میں تو کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، اور جو چیز ہے نا وہ بس ہے انگلش اچھی آ جائے۔ اس کو کوئی یار اس بچے کو درخت پہ چڑھنا چاہیے، وہ انگلش الٹی سیدھی ہم نے پھر وہ سیکھ۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ صرف انگلش بولے، اور انگلش بول بول کے نا اپنی خالوں اور پھوپھوں کا بیڑا غرق کر دے، ہارٹ اٹیک ہو جائے خالوں کو بھی اور پھوپھیوں کو بھی، بچہ وہ انگریزی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اس بچے کا پرپس کوئی نہیں، یہ اس کا سیکیورٹی بلینکٹ ہے۔ وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ راکھ کے ڈھیر میں سے کوئی ہمارے لوگ چنگاری نکالنے کی جلا ہے جسم، وہاں دل بھی جل گیا، جلا ہے جسم وہاں دل بھی جل گیا ہوگا، پریتے ہو جو اب راکھ تو جستجو کیا ہے۔ یہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے نا، اس میں ایک تو فزیکل ہے اور ایک کمپینین شپ ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں نا۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جو جنریشن ایکس اب آئی ہوئی ہے نا، جنریشن وائی ہو زی ہو گئی نا، 1990 2000 کے بعد والے، آپ یہ بڑی اہم سمجھیے کہ آج کا جو نوجوان 20-22 سال کا ہے نا، جو سوشل سٹرکچر ہمارا بنا ہے، فوڈس، لیک آف ایکسرسائز اور سوشل پریشر، اس کے اندر وہ جو مین کور ڈیزائر ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، اس وقت پاکستان میں اس چیز کی جو ڈس فنکشنالٹی ہے کہ معذور اس لحاظ سے معذور ہو گئے ہیں، یہ چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی، وہ تو اس وقت 70+ پہ چلی گئی ہے، اور ورلڈ وائڈ فینامنا ہے۔ کوریا میں، جاپان میں، ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نئی جو نوجوان نسل ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، پوٹنٹ نہیں، پیچھے رہ گیا کمپینین شپ۔ اب جو ہیں اب ان کو بھی کمپینین نہیں مل رہا، وہ اس لیے نہیں مل رہا کہ وہ چیز تو آپ کے اندر ہے نہیں۔ ریحان بھائی چیز کر رہے ہیں نا نوجوانوں کے ساتھ، اس میں ایک ڈیزائن فالٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جن پہ آج کام کر رہے ہیں نا ان کی ڈرائیو لیس ہیں وہ بچے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایز اے کریٹک اس وقت ریحان بھائی کے کام کو ڈسکس کرتے ہیں نا، ان کو مثال بنا لیتے ہیں، مطلب وہ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، ہم ای کامرس کر رہے ہیں، جو پاکستان میں جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں، ای کامرس کے گروز ہیں، ہم لوگوں کو جو بڑا سیریس ایشو یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو پورے کا پورا فارمولا بتانے کے باوجود، کچھ بھی بتانے کے باوجود فلائٹ نہیں لے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی عثمان صاحب ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ جو انرجی ہے وہ ڈنڈا ہمیں، مطلب دیکھیے میں آپ کو اس کی بات سب کچھ ہم نے پڑھا ہے فارمولا۔ ایک بات بتاتا ہوں نا آپ کو، یہ میرا نواسا ہے، تو یہ میری بچیاں اس کو کھلانے کے لیے نا اس میں تیتر لے ہیں، انہوں نے نیٹ پہ پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا ان کو نکالنا مت، یہ اڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ نہیں اڑتے، کس فارم کے ہیں؟ نہیں بابا نیٹ پہ لکھا ہے، نیٹ پہ لکھا ہے، ان کی نیچر ہے، یہ تو اڑ جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو 6 تیتر میں لا دوں گا، آپ ان کو کھول دیں۔ ان کو کھولا، وہ دروازے سے اڑنے کی بجائے سیدھا آئے اور بچے کی ٹانگ کے نیچے آ کے چھپ گئے۔ بڑے کلاسک بات ہے یہ کہ پاپا ان کو تو اڑنا چاہیے تھا، ان کو تو ہم سے دور جانا چاہیے تھا، یہ دیکھیے میری ٹانگ کے نیچے آ کے چھپ گیا۔ یہ ہم نے اپنی نسل کے ساتھ کیا۔ اب وہ جوان کا بچہ ٹانگ کے نیچے چھپنے کا عادی ہو گیا۔ ریحان بھائی نے دروازہ کھولا، وہ دیکھو اوپر جا کے اڑ جاؤ، یا جس نے بھی، ان کے اندر آپ ان کے سامنے سونے کا پہاڑ ایسے 1 کلومیٹر پہ رکھ دو نا، سونے کا پہاڑ دور بھی دے دو، وہ دیکھو سونے کا پہاڑ پورا اندر۔ وہ کہیں گے انکل ذرا ایک بالٹی بھر کے لا دینا مجھے، میں یہیں بیٹھا ہوں، امی نے کہا گھر سے باہر نکلنا، ویسے بھی میرے پاؤں میں درد ہو جاتا ہے جب میں زیادہ چلتا ہوں۔ لیکن ماں نے جو بچہ پیدا کیا ہے وہ کیا پیدا کیا، آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا۔ کسی دن اس کا کوئی سائیکولوجیکل لیول پہ آ کے اس کا انٹرویو کریں، اس نے کیا پیدا کیا ہے؟ اس نے نہ خلیفۃ اللہ فی الارض پیدا کیا ہے، نہ اس نے وہ بندہ پیدا کیا ہے
کہ جو 1 لاکھ रुपए कमाए उसने तो रेहान भाई का क्लाइंट ही पैदा नहीं किया। ये बड़ी अहम बात है, इसको जरा गौर करें यार। बात सुने, माँ ने पैदा किया है फार्म की मुर्गी और रेहान भाई सोच आप शाहीन बना, हाय 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 हाय, आप इकबाल का शाहीन तलाश करते हो। हाय 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 हाय, जाके उसकी माँ से तो पूछो उसने जमिया की। बाकी मेरे तो सारा दिन गुजरता है सर बेटा वो जल्दी से, सास भी खुश हूँ, मैं भी सेफ हूँ। मैं सेफ नहीं थी सर, मेरी शादी ना मेरे खामद के साथ जबरदस्ती कर दी थी। वो कहती थी तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, तुमसे शादी नहीं करनी। मेरी सर सारी नंदे एमफिल, वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो। मेरा बेटा हुआ है ना, अब मैं कुछ सिक्योर हूँ। उसने तो मार सिक्योरिटी चेक खरीदा, मार बच्चा पैदा करके। उसने तो इकबाल का शाहीन कभी पैदा ही नहीं किया। उसने तो ये सोचा भी नहीं था 20 साल के बाद ये कोई रेहान अल्लाह वाला होंगे, उस्मान जोख्ताई होंगे या फलां फ्रीलांसर होगा, उससे जाके सिर्फ ट्रेनिंग लेके तो अपना कोई काम सेट करना। देखिए इस वक्त जो है ना नौजवान, जिसको आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दिखा के कह रहे हैं कि these are the green pastures, go into that and take whatever you want. The farm is full of ripe fruits. Pluck any fruit you want. It's right in front of you. अंदर तो सबसे पहले उसको ये जज्बा चाहिए कि उठ पुत्र कुछ का इंसान भूखा मर जाता है अगर उसके अंदर हिम्मत ना। उसके पास मौत का भी जवाब होता है, अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं है ना, वो मरने का उसके पास जवाब होता है। हिम्मत इतनी जबरदस्त चीज। अब वो 20-22 साल का जो बच्चा है, 20-22 साल पाकिस्तानी सोसाइटी में ना दो बड़ी अहम चीजें हुई। एक तो सोशल अनरेस्ट हुआ है, लीगल स्ट्रक्चर हमारा जो है ना अमन खत्म हुआ। उससे ये हुआ कि लोग अपने बच्चों को बाहर जाने से घबराते थे। दूसरा ये हुआ कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आ गया। तीसरा ये हुआ कि लड़कियां जो है ना वो ग्रेजुएट करती हैं बहुत सारी, और उनकी शादी ग्रेजुएशन के बाद होना शुरू, यानी वो पूरा साइको केस। वो माँ बनी ना उस सब तक वो पूरी साइको केस। उसने ये सोचा कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो किसी से समझने की जरूरत नहीं, और सियानी पैदा हूँ, और जो चीज़ है ना वो बस है इंग्लिश अच्छी आ जाए, और घर में बैठ के ना बच्चे को मोबाइल दे दो, उससे उसकी इंग्लिश अच्छी आ जाएगी। उसको कोई यार इस बच्चे को दरख्त पे चढ़ना चाहिए, इंग्लिश उल्टी सीधी हमने फिर वो सीख ली। फिर जर्म्स का हमें किसी ने बता दिया, जर्म्स होते हैं और वो लग जाते हैं, बस उसमें हमने बच्चे को ना कैद करके रख दिया। अच्छा हमारी पाकिस्तानी लड़की के साथ में बड़ा दिलचस्प केस हुआ। उसने सिर्फ अंग्रेजी सीखी, उसने अंग्रेजों की एडवेंचर वो नहीं सीखी। आका की जुबान सीख के हम समझते हैं आका बन जाएंगे। तो आका अपनी जिन सलाहियतों की वजह से आका बना। कल सुबह की मैं बात बताता हूँ कि आपके घर से ना मैं अपने नवासे को लेकर निकला ना, तो ये छोटी सी आपकी गली, उसमें ना रेन ड्रेन्स लगे ना बीच में, उसके अंदर ना पत्ते फंसे। अब वो क्रॉल करता जा रहा है पक्के रोड के ऊपर, ये चल रहे हैं उसके, वो रेन ड्रेन तक पहुंचा ना, उसने अंदर जाके देखा ऐसे करके, उसके अंदर पत्ते पड़े हुए थे। अब उसने अंदर हाथ डाला, 1 साल का, उसने वो पत्ते निकालना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि यार इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 40+ जा रहा है, इन पत्तों ने सारा दिन धूप खाई है ना, टॉक्सिन भी नहीं हो सकते इनके अंदर, कोई इतना अनहाइजेनिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि सारे दिन की धूप इन्होंने खाई है, पूरे दिन 8 आवर्स ऑफ सन इन्होंने लिया निकालने। डर सबसे बड़ा ये थी, निकल आया ना आसपास से, मेरी वो सुथरी करनी है लोगों, भाई इसको निकालने, ये करे वो करे। और कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई आंटी लड़की बच्ची आ जाती ना, उसने तो पुलिस केस ना मेरे खिलाफ करवा देती ना कि ये देखे क्या करे। वो तसव्वुर नहीं कर सकती। वो चाहती है कि उसका बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोले, और इंग्लिश बोल बोल के ना अपनी खालों और फूफों का बेड़ा गर्क कर दे, हार्ट अटैक हो जाए खालाओं को भी और फुफियों को भी, बच्चा वो अंग्रेजी। इसके अलावा उसके पास उस बच्चे का पर्पस कोई नहीं, ये उसका सिक्योरिटी ब्लैंकेट है। गुलाम इकबाल का शेर है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। राख के ढेर में से कोई हमारे चिंगारी निकालने में जला है जिस्म, वहाँ दिल भी जल गया, जला है जिस्म वहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख तो जुस्तजू क्या है।